بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقار احمد آفیشیل اور میں ہوں وقار احمد۔ ناظرین، آج بک سٹوری میں جو میں کتاب لایا ہوں وہ ہے چغہ۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں چغہ دی کال کے عنوان سے ہے، غلام قادر خان داؤڑ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی پشتون سوسائٹی کے بارے میں، بالخصوص وزیرستان کا جو علاقہ ہے درپخیل، غلام قادر خان داؤڑ دراصل وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس میں پشتون ولی کی اور پختون ولی کی جو جتنی بھی اس کی اقدار ہے، ان تمام اقدار کے بارے میں بھی اس کتاب میں بات ہوئی ہے۔ اب اس کتاب سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ میں پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے علاوہ اس کی جو چیپٹرائزیشن ہے اس کے حوالے سے اردو میں بات کروں گا۔ یہ کتاب دراصل انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے، انتہائی آسان سادہ جسے ہم سلیس زبان کہتے ہیں، اس میں لکھی گئی ہے اور اسے کوئی بھی طالب علم جو ہے بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا عنوان جو ہے وہ ہے چغہ۔ چغہ دراصل کیا ہے؟ چغہ ایک رسم بھی ہے، اس کا ذکر بھی باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی ایک قبیلے کو کسی مشکل وقت میں کسی دوسرے قبیلے کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس رسم کو چغہ کہا جاتا ہے، اور چغہ کے طور پر وہ کسی دوسرے قبیلے سے مدد کی گزارش کرتے ہیں، اور وہ ان جو دوسرا یعنی جن سے گزارش کی ہوئی ہوتی ہے ان پر ایک طرح سے یہ فرض ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس رسم کے تحت، یعنی یہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے جو ہسٹوریکلی کافی زیادہ فیمس بھی ہے، اس کے طور پر پھر وہ ان لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ آراء جو دی گئی ہے اس کا بھی میں ساتھ ساتھ ذکر کروں گا، کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ اہم ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ سویڈن سے شائع ہوئی ہے۔ پروفیسر اکبر احمد ابن خلدون، چیئر آف اسلامک اسٹڈیز، امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی، اکتوبر 2011 میں انہوں نے اس پر تبصرہ کیا تھا۔ فارورڈ جو کے تحت جو ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے اس سے میں ذکر بھی کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غلام قادر خان ہوئی ز وزیر، یعنی غلام قادر خان از خود وہ چونکہ وزیر بھی ہے قوم کے حوالے سے، یعنی اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے وزیر، تو وہ لکھتے ہیں کہ سیٹس آؤٹ ٹو شو اس دی ٹرو فیس آف وزیرستان، یعنی وزیرستان کا جو اوریجنل فیس ہے، ٹرو فیس ہے، وہ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ اس میں ان تمام رسموں کے بارے میں وہ شادی کس طرح چاہتے ہیں، وہاں غم خوشی اور اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنا اگر ہو، اور پشتون ولی حجرہ یا دیگر جو اقدار ہے پشتون ولی کی، ان تمام کے بارے میں بھی انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اس کو ضرور اس کا مطالعہ جو ہے کسی طالب علم کے لیے کا انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر جب کسی علاقے کے بارے میں کوئی غیر لوگ لکھ لیتے ہیں یا غیر زبان کے لوگ لکھتے ہیں تو وہ تو ایک خاص وقت میں جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں ان کا جو تبصرہ ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن ایک انسان جس کا جہاں سے تعلق ہو وہی اس کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں جو کچھ لکھتا ہے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف وہاں پہ پلا بڑا ہے بلکہ اس کا اس کا ایک ایموشنلی تعلق بھی اس علاقے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایموشنلی طور پر بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ پھر انکانشیسلی سچ کے ساتھ جو ہے وہ لکھے گا، اور وہ ایک وضاحت کے ساتھ یعنی وسیع پلاٹ پر جو ہے وہ لکھے گا۔ تو غلام قادر خان داؤڑ کی یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی وسیع پلاٹ پر جو ہے کافی آسان الفاظ میں بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور ان کی تحقیق کا بھی جو ہے اگر اندازہ لگا لیا جائے تو یہ کافی اہم ہے۔ اس میں ان کی اپنی ذاتی حوالے سے بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کافی زیادہ ہمیں معلومات مل جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو یہ اہمیت ہے وہ پشتون ولی کے حوالے سے اور جو اقدار ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں جو ہے ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو لکھتے ہیں فارورڈ کے میں ایک اور جگہ جو ہے پروفیسر اکبر احمد اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غلام قادر خان who is a wazir sets out to show us the true face of Waziristan. He takes us to the heart of his society. We meet his family and those living in his village درپخیل، کیونکہ غلام قادر خان داؤڑ چونکہ وہ درپخیل علاقہ سے تھے، ان نارتھ وزیرستان ایجنسی، جو نارتھ وزیرستان ایجنسی میں شمالی وزیرستان میں یہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے از خود تعلق رکھتے تھے، اور اس علاقے کے بارے میں اور پھر اپنے آباء و اجداد وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ We become familiar with individuals we meet and fall in love with the members of his family like his venerable father. We hear charming stories of
ہز فیملی فیملی لائف. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ہاں ہم ان سے ہمیں ملتی ہے. اس حوالے سے جو ہے انہوں نے کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ لکھ کر دیا ہے. تو چغا جو کتاب ہے اس کو طالب علم خاص طور پر جو بیچلر اسٹڈیز کے یعنی بی ایس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کر لے, کیونکہ اس سے کافی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل جاتی ہے. اور جو اقدار ہے ہماری سوسائٹی کے, خاص طور پر پختونوں کی سوسائٹی کے بچوں کی جو قبائلی روایات ہے, قبائلی رسم رواج وغیرہ, ان تمام چیزوں کی ہمیں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ کتاب جو ہے آپ ضرور پڑھیے گا, اس کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں سے میں پڑھ کر سناؤں گا, وہ چغا کے بارے میں ہے کہ پختونولی کرائز فار ہیلپ بیفور ایکسٹنکشن فرام دی لاسٹ آؤٹ پوسٹ وزیرستان. چغا ان آرڈنری پشتو مینز اسکریم. چغا یعنی ہم جو لگاتے ہیں پکار جسے ہم کہہ سکتے ہیں, یہ مدد کی پکار. ہم یہ اس لفظ یا اس اصطلاح سے ہم اس کی جو ہے وہ تفصیل مطلب دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ ایک پکار ہے کہ آپ دوسروں کو جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کو یعنی ہیلپ اس یا ہیلپ می, تو یہ آپ وہ لگاتے ہیں اور دوسرا جو قبیلہ ہوتا ہے اس پر بھی ایک طرح سے وہ فرض ہو جاتا ہے, وہ مدد کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. آ ریکویسٹ فار ہیلپ بائی اے وکٹم ان پین, یعنی کوئی انسان اگر وکٹم ہے, کوئی قبیلہ وہ کسی مشکل میں پڑ چکا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ دوسروں سے مدد جو ہے وہ چاہ سکے. چغا از اے کرائی آف سپورٹ اینڈ ری ایشورنس فرام ویل وشرز, a swift and significant response by the Khels war party, a first responder. تو بہرحال یہ اس کتاب کے بارے میں تھا کہ آپ یہ چغا کا عنوان جو ہے وہ میں واضح کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ چغا کسے کہا جاتا ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے اور اس کے تاریخ وغیرہ کیا ہے. تو اس زیادہ ڈیٹیل کے طور پر آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اب میں آتا ہوں چیپٹرائزیشن کی طرف جو ابواب بندی ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلا جو باب ہے یعنی پارٹ 1 وہ انٹروڈکشن لینڈ اینڈ پیپل, وہاں کی جو زمین ہے, وہاں کا خطہ اور وہاں کے لوگ, ان کے بارے میں یعنی ان کی تاریخی طور پر جو ہے وہ تمام چیزیں اور وہ کو کتنا مربع کلومیٹر وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے یعنی باب 2 جو ہے چیپٹر نمبر 2 وہ ہے رواج ویز آف دی فادرس, یعنی آباء و اجداد کے جو طریقہ کار تھے زندگی گزارنے کے, ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے. یعنی ٹرائبل سوسائٹی, حجرہ, ڈگنیٹی ان سرونگ وومین, کمپینینز اینڈ کمفورٹرز, ڈم آؤٹ ہول آن دا بیٹ آف ڈرم, فیتھ. یہ تمام چیزیں جو ہے مختلف چیپٹرائزیشن کی جا چکی ہے. ذیلی عنوانات کے تحت اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تیسرا جو باب ہو وہ انسٹرومنٹس آف ایڈمنسٹریشن, یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ملمستیا یا مشر جو ان کا بزرگ ہوتا ہے یا ان کو رہنما ہم اگر یہ کہہ دیں تو وہ جو ہوتا ہے ان کا لیڈر جو ہوتا ہے اس کی اپنے وہ اچھا بدل یعنی انتقام, ریونج, تیگا. یہ بھی ایک پختون اور پختون ولی کتاب کا جس طرح میں نے ذکر کیا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے بتا چکا ہوں. بدرگا بھی ہے ایک, ننوات, پناہ, چغا پر بھی یہاں پہ 132 نمبر پیج پہ کافی تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی, تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیے گا, اس کے عنوان کی سمجھ پہ طلباء کو آ جائے گی. اس کے علاوہ ٹینگا, ہمسایہ, تربور, مراکا, یہ تمام چیزیں چیپٹر نمبر 3 میں یہ تمام جتنے بھی اقدار ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے گروئنگ اپ چائلڈہڈ ان پیراڈائز. تو اس میں جو ہے انہوں نے وہاں کے بچے کس طرح گرو کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر انہوں نے اپنی غلام قادر خان داؤد نے اپنی زندگی کے بارے میں کافی چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے کہ اس میں مختلف کون کون سی رسمیں وغیرہ رواج وغیرہ یہ چیزیں ہوا کرتی اور بچپن ان کا کیسا گزرا. بردرز ان بلڈ, تو اس میں بھی کچھ ہندو قبائل کے بارے میں بھی, ہندو خاندانوں کے بارے میں بھی باتیں کی گئی ہے کیونکہ جو وہاں پہ رہتے تھے اور پھر پارٹیشن کے بعد جو ہے وہاں سے چلے گئے وغیرہ وغیرہ, ان کے بارے میں کافی زیادہ تفصیلی جو ہے اس میں بات ہوئی ہے. اور ایجوکیشن کے بارے میں کہ وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, لوگوں کی تعلیم وغیرہ کس طرح جاری رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر ہے اگلا رشین اینڈ ایڈونچرزم, رائز آف ملیٹنسی. اس کے بارے میں یہ ایک باب جو ہے وہ
لکھا گیا ہے، اس کو بھی آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کا کافی چیز جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اگلا جو باب ہے چیپٹر 5 جو ہے، یعنی آخری جو باب ہے وہ ہے پختون ولی پروسکرائبڈ۔ اس میں بھی پختون ولی اور کس طرح اس کو نقصان پہنچا اور کس طرح جو ہے اس کو وہ چلتی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل کے ساتھ اس میں بتائی گئی ہے۔ تو آپ چغا جو دکھال کتاب ہے غلام قادر خان داؤد کی، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے مطالعہ کرنے سے آپ لوگوں پر جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ وہ غلام قادر خان داؤد چونکہ از خود ڈپٹی انہوں نے 1984 میں ایز اے سول سروس آف پاکستان میں انہوں نے جوائن کیا، اور وہ ڈپٹی کمشنر کے طور پر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر بھی جو ٹرائبل ایریاز میں رہ چکے ہیں، تو انہوں نے کافی، ایک تو ان کا بچپن اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہاں پہ گزری، وہاں پہ پلا بڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ کے جو وہ کردار ہے وہ بھی ادا کیے ہیں۔ بہت بہت اچھا ناظرین، آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوئی اور کتاب جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس لائیں گے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کتاب کے بارے میں اور اس کی سمری